بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 تا 83 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 79 تا 83 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنی نعمتوں کا اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ ذکر کل کے سبق سے شروع ہوا اور ان آیات کریمہ میں بھی نعمتوں ہی کا ذکر ہے. ترجمہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے واللہ، اور اللہ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں سے سکانہ سکونت، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بطور سکونت کے بنایا. وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے من جلود الانعام، جلود چمڑا، انعام جانور، جانوروں کے چمڑوں سے
بیت کی جگہ گھر، اور بنائے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے بیوتا گھر، تستخفونہا جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم جس دن تم کوچ کرتے ہو، ویوم اقامتکم اور جس دن تم اقامت کرتے ہو، ومن اصوافہا اور ان کے اون سے، جانوروں کے اون سے، وَأَوْبَارِهَا اور جانوروں کی پشم سے، وَأَشْعَارِهَا اور جانوروں کے بالوں سے، اثاثا سامان، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ اور نفع حاصل کرنا ہے ایک مدت تک، ہمیشہ کے لیے۔ موت ہر نفع سے تمہیں، دنیا کا نفع سے تمہیں جدا کر دے، دنیا کے غموں سے تمہیں جدا کر دے۔ جب تک زندہ ہو اللہ کی یہ نعمت ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا اس سے جو اللہ نے پیدا کیا سایہ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اور بنایا تمہارے لیے غاروں میں اکنان کہتے ہیں غار، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں غار، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ اور بنایا تمہارے لیے سرابیل قمیصیں، تقیکم الحر تمہیں بچاتا ہے گرمی سے، قمیصیں تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، وسرابیل تقیکم بأسکم اور وہ قمیصیں تمہیں بچاتے ہیں لڑائی کے میدان میں، جنگ میں۔ کذالک یتم نعمتہ اسی طرح اللہ مکمل کرتا ہے اپنی نعمتوں علیکم تم پر، اسی طرح اللہ مکمل کرتا ہے اپنی نعمتوں کو تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم روگردانی کرو، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ روگردانی کرے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعرفون یہ لوگ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمتوں کو، ثم ينکرونها پھر ان کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ان میں سے اکثر کافر ہیں، انکار کرنے والے، کفر اختیار کرنے والے۔ اللہ جل جلالہ پچھلے آیات کریمہ میں غلام کی مثال دی اور یہ بتلایا کہ ایک غلام کہ جو تمہارا مملوک ہے، یعنی پہلے زمانے میں
یہ عام تھے اور منڈیاں لگا کرتی، خرید و فروخت جانور کی طرح ہوا کرتی، تو وہ غلام نہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے تھے، نہ تجارت کر سکتے تھے، نہ کسی چیز کو خرید سکتے تھے، نہ بیچ سکتے تھے، نہ سفر کر سکتے تھے۔ جو کچھ بھی ان کی کمائی ہوتی وہ ان کے آقا کی ہوتی، اور آقا اجازت دیتا تو وہ کچھ کرتے۔ جبکہ عبدیت میں غلام اور آزاد دونوں برابر ہیں، دونوں رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندے، اللہ کی مخلوق۔ تو عبدیت کا بھی ایک مقام ہے اور رسالت کا بھی ایک مقام ہے۔ رسول بھی اللہ کے بندے، عام انسان بھی اللہ کے بندے۔ رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، رسالت کا معنی پیغام پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے رب نے عہد کا لفظ استعمال فرمایا۔ جب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہاں پر عہد کا لفظ آیا۔ اپنے بندے کو رات و رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے معراج کیا آسمانوں پر گئے۔ تو عبدیت کے وصف کے ساتھ ہی میرا نبی آسمانوں پر گیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور عبدیت کے وصف کے ساتھ ہی میرا نبی دنیا میں آیا۔ نوری صفات میرے نبی پر غالب تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان تھے، اور اللہ نے انہیں ایک مقام رسالت کا، نبوت کا اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ آپ کا مقام اللہ کے بعد روئے زمین پر آسمانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبی سب کا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ جو رب سے ٹوٹ چکے، جو رب سے دور ہو چکے، ان لوگوں کا رشتہ رب سے استوار کرنا تھا، جوڑنا تھا۔ تو رسالت کا بھی ایک مقام ہے، عبدیت کا بھی ایک مقام ہے۔ عبدیت میں سب عام ہے کہ عبدیت کا تعلق اللہ کے ساتھ، رسالت کا تعلق بندوں کے ساتھ، کہ اللہ کے بندے نے اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ تو رسالت کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت ہی شان والا ہے، مقام والا ہے، درجے والا ہے، فضیلت والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ لیکن عبدیت کا بھی ایک مقام ہے۔ آزاد اور غلام دونوں اللہ کے ہیں۔ جس طرح آزاد کی خواہشات غلام کی خواہشات، جس طرح آزاد کے جذبات غلام کے بھی جذبات، تو کیونکہ دونوں ہی انسان ہیں، لیکن غلام اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، آزاد کی طرح، آزاد کی طرح۔ تو اللہ رب العزت کے سب بندے اللہ کے مخلوق، اللہ کے غلام ہیں۔ اپنی مرضی سے انسان دنیا میں کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اللہ نے یہ بات مثال کے ذریعے سمجھائی کہ تم اپنی مرضی سے، چاہے بادشاہ ہے، وزیر ہے، عام انسان ہے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، وہ اپنی مرضی سے دنیا کا اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کر سکتا ہے جو اللہ کی منشا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کرے گا تو یہ اللہ کے خلاف بغاوت اختیار ہے، نبیوں کے خلاف بغاوت اختیار ہے، اور جہنم کو اپنے قریب کر رہا ہے، جنت کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ تو پھر میرے رب نے دوسری مثال دی کہ ایک غلام ہو جو نابینا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اور ایک وہ ہے جو کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو نابینا اندھا بہرے کو مالک کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، کسی بھی کام کے لیے رہنمائی کرنی پڑتی ہے، اور جو بینا ہے، گونگا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، وہ اس کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کہہ دیا جاتا وہ کر لیتا ہے۔ تو کیا یہ اندھا، بہرا، گونگا اور بینا اور سننے والا، بولنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح مومن اور کافر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
مومن کی شان بہت بلند ہے اور کافر انتہائی بدترین مخلوق ہے. تو ہے دونوں ہی انسان، لیکن جس میں ایمان آ گیا اس کا مقام بڑھ گیا، اور جس میں کفر آیا اس کا مقام گر گیا. تو میرے رب نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر میرے اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. کیا فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور بنائے تمہارے لیے بن مانگے. تم نے تھوڑا کہا تھا اللہ سے مجھے کام دے دے، تم نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے دنیا میں آنے سے اللہ مجھے آنکھ دے دے، مجھے حسن دے دے، مجھے زبان دے دے، یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے دے، پکڑنے کی چلنے کی گرفت دے دے، یا اللہ یہ ہنر یہ دے دے، مجھے صلاحیتیں دے دے. تم نے تھوڑا مانگا تھا، اللہ نے بن مانگے تمہیں دیا. تمہیں زندگی، تمہیں روح دی، تمہیں ہاتھ دی، تمہیں کان دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں زبان دی، تمہارے ہاتھ پکڑنے کے لیے دے، پاؤں چلنے کے لیے دے. اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. تم کچھ نہ جانتے تھے، تمہیں علم دیا، اور بنائے تمہارے لیے سمع کان والابصار آنکھیں والافئدہ دل لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو لیکن تم ناشکریہ کرنے لگے، تاکہ تم ایمان لاؤ لیکن تم کفر کرنے لگے، تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تم دور بھاگنے لگے، تاکہ تم نبی کی زندگی کو اپنا لو لیکن تم نے قدموں کے نیچے روکنا شروع کر دیا تو تم ناقدری کرنے والے بن گئے. میرا اللہ نے اس کا گلا کیا. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر کا بہترین ذریعہ نماز ہے. زبان سے شکریہ ادا کرنا، جزاک اللہ، یہ بھی ایک صورت ہے. یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، زبان سے اپنی زبان میں کہہ دینا، اپنی بولی میں کہہ دینا، یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا ایک ذریعہ. لیکن بہترین شکریہ ادا کرنے کا انداز اللہ کا ہاں جو زیادہ محبوب ہے وہ ہے نماز. کیا تمہارا جسم کا ایک جزء نفع حاصل کرتا ہے، پورا جسم فائدہ اٹھاتا ہے، تو پورے جسم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اب پورا جسم اللہ کا شکر کس میں ادا کرے گا؟ نماز پڑھ کر، کھڑے ہو کر، رکوع میں جا کر، سجدے میں گر کر، پیشانی کو زمین میں رگڑ کر کہ تو اللہ کے نام اپنا آپ کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے کہ تیرے رب کے سامنے کیا حیثیت ہے، اور اللہ کے سامنے تو روئے، تیری آنکھیں آنسو بہائے، تیری زبان اللہ کی حمد بیان کرے، تیرے کان اللہ رب العزت کی حمد کو سنے، اللہ کے کلام کو سنے، اور تو قیام میں کھڑا ہو رب کے لیے، تو رکوع میں جائے رب کے لیے، تو سجدے میں گرے رب کے لیے، تو تشہد میں گرے رب کے لیے، اور اس میں اللہ کی تحمید بیان کرے، سبحان ربی العظیم، اس میں تو اللہ کی تقدیس بیان کرے، سبحان ربی الاعلی، باقی بیان کرے، شان بیان کرے کہ اللہ تو بہت بلند ذات ہے، پاکیزہ ذات ہے، تو بیان کرے، تیری زبان بیان کرے. تو یہ ہے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین انداز. نمازوں کا اہتمام کرو، کثرت اختیار کرو نوافل کا. تو اللہ رب العزت فرما رہے یہ ہے شکریہ ادا کرنا. علم یرو الی الطیر، پھر میرے رب نے نعمتوں کا ذکر فرمایا. پہلے انسان کی ذات سے ابتدا کی، اب اللہ اپنی دیگر مخلوقات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ پرندوں فضا میں اڑنے والی مخلوق کا ذکر فرما رہا ہے. تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہے تو فضاؤں میں دیکھو، اپنے آپ سے شروع کرو، پھر جہاں میں دیکھو، آسمانوں میں نظریں اٹھاؤ. کتنے پرندے ایسے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو پر دی کہ تاکہ وہ اڑ سکے. اللہ نے انہیں جسامت دی، پروں کو روکا تاکہ وہ اور ان میں یہ اللہ نے اپنا حکم ان پر عائد کیا کہ یہ پروں کو روک کر بھی فضاؤں میں اڑ کر بلندیوں پہ جا کر گرتے اور پروں کو روک کر بھی اٹھتے جا رہے. تو کون ان کو تھامے ہوئے، کون ان کو روک رہا؟ ما یمسکہن الا اللہ. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ روک رہا ہے فضاؤں میں ان پرندوں کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. تو اللہ اس نعمت، اس اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کر کے بتلا رہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہیں ایسے لوگ جو ایمان لائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. پھر میرے اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ نے تمہارے لیے گھر بنا، سکونت کے طور گھر بنا. یہ دیکھو یہ چھت مضبوط گھر، آج تو جدید قسم کے گھر بن رہے ہیں، اس میں سیمنٹ کا استعمال ہو رہا ہے، پکی اینٹوں کا استعمال ہو رہا ہے، پکی مضبوط بجری کا استعمال ہو رہا ہے. تو مضبوط
جس کے اندر تم رہ رہے ہو، گرمی سے تمہیں بچا رہا، سردی سے تمہیں بچا رہا، بارش سے تمہیں بچا رہا، طوفان سے تمہیں بچا رہا، زلزلوں سے تمہیں یہ بچا رہا، سینکڑوں آفات و بلاؤں سے تمہیں یہ بچا رہا۔ تمہاری کتنی عظیم یہ اللہ کی بدولت سکون دینے کی نعمت ہے جو اللہ نے بن مانگے تمہیں دی۔ پہلے زمانے کے اندر ایسے گھر نہ ہوا کرتے، سادہ گھر، لوگ جو ہے چمڑے کے خیمے بناتے، چمڑے کے خیمے بناتے اور ان خیموں کے اندر رہا کرتے۔ جب انہوں نے سفر کرنا ہوتا ان کو کھیلتے، ان کو رکھتے اور اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے، اور پھر جہاں جس جگہ روکنا ہوتا اس چمڑے کو کھولتے اور اس کو میدان کے اندر لگا لیتے، ان کو میدان کے اندر ان کو چمڑے کا گھر بنا لیتے، خیمہ بنا لیتے، پھر اس کے اندر رہا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، اور آج کے زمانے کے لوگوں کو اس سے بھی بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی کہ پہلے زمانے میں کچی اگر اینٹیں بھی ہوتی وہ سمندر میں اس کو بہا لے جاتے، دریا ان کو بہا لے جاتے، پانی ان کو سیلاب ان کو بہا کر لے جاتا، تو وہ رک نہیں سکتے تھے۔ اب جلدی سے گھر گر نہیں سکتے، جلدی سے آفات کو بلا ہوتا ہے، یہ مضبوط گھر مکانات شکار نہیں ہو پاتے، لیکن اللہ اگر کسی کو گرانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو اللہ کی یہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے مزید بہترین نعمت مضبوط گھر اور مکانوں اور قلعوں کی صورت میں مل چکی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا آج کے زمانے میں اور بھی زیادہ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے سکونت کے طور پر تاکہ تم ان میں رہ سکو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور بنائے تمہارے لیے اللہ نے جانوروں کے چمڑوں سے بیوتا گھر، یعنی وہ چمڑے کا جو ہے کپڑا بنتا اور اس کپڑے کا مضبوط جو ہے خیمہ بنا سکتے تھے، اپنے بچاؤ کا سامان پیدا کر سکتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ بیوت بیت کی جمع ہے، انعام نام کی جمع، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، جلود جلد کی جمع ہے، جلد کہتے ہیں چمڑے کو، کھال کو۔ تو جانوروں کی کھال کا استعمال کر کر انہوں نے چمڑا تیار کیا اور اس چمڑے کے خیمے تیار کرے، خیمے بطور گھر کے وہ استعمال کرنے لگے۔ تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو، یعنی ہلکا تمہیں یہ محسوس ہوتے جب چاہے ان کو سمیٹ لیا اور باندھا اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب چاہے ان کو کھولا اور مکان تیار کیا اور ان میں رہنا شروع کر دیا۔ کتنے ہلکے پھلکے تمہارے مکانات تھے، اور فرمایا ایوم ظعنکم، جس دن تم کوچ کرتے ویوم اقامتکم، اور جس دن تم اقامت کرتے ہو تمہارے لیے ہلکے پھلکے ہوتے، جب چاہو ان کو سمیٹ لو، جب چاہے ان کو کھول کر خیمہ بنا دو اور ان قدر آرام کرو، ان قدر رہنا شروع کر دو۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی جو ملی۔ آج بھی خیموں میں رہنے والے سینکڑوں لوگ ہیں، اس زمانے اور عرب کے اندر تو آج بھی بہت ساری جگہوں پر عرب کے اندر خیموں میں لوگ زندگیاں گزار رہے۔ تو عرب کے اندر اس وقت زیادہ تر لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے، چمڑے کے خیمے بنا کر جانوروں کی کھالوں کا چمڑا تیار کرتے اور اس چمڑے سے وہ خیمے بنا لیتے اور ان کو بطور گھر کے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی ہے تمہارے ہلکے پھلکے مکانات، جب چاہے ان کو کھول کر رہنا شروع کر دیا، جب چاہے ان کو سمیٹ کر سفر کرنا شروع کر دیا، تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں تھی اس میں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور جانوروں کی اون سے، وَأَوْبَارِهَا، اور جانوروں کی پشم سے۔ اسواف یہ اون جو استعمال ہوتی ہے بھیڑ وغیرہ کی، اس سے کیا کہتے ہیں جوتے بھی بنتے ہیں، اس سے کیا بنتا ہے لباس بھی بنتا ہے۔ اسی طرح اوبار کہتے ہیں اونٹ کے چمڑے، اونٹ کے چمڑے کی پشم، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا استعمال کرتے کمبل اس کے بنتے، سامان اس کا تیار ہوتا ہے، ضرورت کی چیزیں اس سے استعمال ہوتی ہیں۔ وَأَشْعَارِهَا، اور جانوروں کے بالوں سے، یا بکری کے بال جو ہے بکری کے بال، ان بالوں سے بھی اللہ رب العزت نے سامان تمہارے لیے تیار کیا، جوتے تیار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تو جانوروں کے کھال بھی تمہارے لیے بیکار نہیں، جانوروں کے بال بھی تمہارے لیے بیکار نہیں، ان سے تم اپنے لیے ضرورت کا سامان تیار کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، لیکن یاد رکھے گا ان ساری نعمتوں سے نفع حاصل کرنا ایک مدت، دنیا کے اندر تم ہمیشہ نہیں رہو، کوئی 20 سال زندگی گزارا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، زیادہ سے زیادہ کسی کی عمر ہوگی 60-70 سال، اس سے زیادہ بڑھ گیا 100 سال، اور تو بہت کم لوگ 70 سال کو
عبور کر رہے ہیں، کراس کر رہے ہیں، تو عمریں بہت تھوڑی ہوئی، چلو 200 سال کی ہوئی، چلو 1000 برس میں تمہاری عمر مل گئی، آخر کار موت نے تو آنا ہے، زندہ ہمیشہ نہیں رہے، آخر کار موت نے تو آنا ہے۔ تو جب تک تم زندہ ہو، اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو، ان سے نفع حاصل کر رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے تم اپنے رب کی اطاعت میں آ جاتے، فرما برداری میں آ جاتے، نبی کی اتباع میں آ جاتے، آخرت کی فکر میں لگ جاتے، رب کی محبت میں زندگی گزارتے، عشق میں زندگی گزارتے، لیکن تم نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی قدر نہ کی، تم نے اللہ کی جتنی نعمتوں کا استعمال کیا اتنی نہ قدر کی، تم مغرور ہو گئے، تم متکبر بن گئے، اور تم نے غرور کیا، تم نے اکڑنا شروع کیا، رب کی زمین پر چل رہے ہو اور اسی پر اکڑ رہے ہو، اللہ رب العزت تمہیں بلا دے، 5 وقت اذانیں دی جاتی ہے، تم دور بھاگتے ہو، تمہاری نیندیں تمہارے لیے محبوب بن گئی، تمہارے کاروبار تمہارے لیے عزیز ہو گئے، تمہارا بزنس تمہارے لیے زیادہ تمہارے دلوں میں بھا گیا، اور تم نے اللہ کی قدر نہ کی، تم نے آخرت کی فکر نہ کی، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ دکانیں، یہ بازار، یہ زمین، سب کچھ تم نے چھوڑ کر، سب کچھ تم نے چھوڑ کر خالی ہاتھ 3 کپڑوں میں تمہیں لپیٹ کر، 5 کپڑوں میں تمہیں لپیٹ کر تمہیں زمین کا انگڑے میں ڈال دیا جائے گا، تمہارا باپ، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے خاندان، تمہیں قبیلہ، سب کے سب تمہیں چھوڑ دیں گے، تو تنہا قبر کے گڑھے میں جائے گا، وہاں تجھے پتا چلے گا تیرا باپ تجھے بچانے آتا ہے، تیری ماں تجھے بچانے آتی ہے، تیری بہن تجھے بچانے آتی ہے، تیرا بھائی تجھے بچانے آتا ہے، کون تجھے بچانے آتا ہے؟ قبر میں تجھے کوئی نہیں بچا سکے، قبر کی کاری کوٹھری کے اندر تجھے تنہا چھوڑ کر سارا خاندان، سارے لوگ تجھے چھوڑ کر آ جائیں گے، جس کے لیے تم دن رات دیکھ کر دے دے، نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، تم نے جن کے کمائی کے لیے اپنی پوری زندگی کو گزار دیا، آج ان سب کے سب تجھے تنہا قبر پر چھوڑ کر مٹی کے گڑھے میں ڈال کر تجھے اور منو مٹی تیرے اوپر ڈال کر تو نکل نہ سکے، بھاگ نہ سکے، تجھے چھوڑ کر وہاں سے آ، اب تو وہاں پر اکیلا، چیخے مارے گا تیری چیخوں کو کوئی نہیں سنے گا، تو کسی کو پکارے گا تیری پکار کو کوئی نہیں سنے گا، تو اندھیرے کو دور کرنا چاہے گا تو بٹن بھی لگے ہوئے، تو بٹن دبایا اجالا ہو گیا، تیرے قلم قبر کے تیرے اعمال ہوں گے، تیری قبر کی روشنی تیری عبادتیں ہوں گی، تیرا اخلاق ہوں گی، تیرا کردار ہوگا، تیری اچھی گفتار ہوگی، تیرے نبی کی اطاعت ہوگی، تیرے جو ہے اللہ کی اطاعت ہوگی، تیرا اللہ سے محبت ہوگی، دنیا کے اندر تیرے رب کو راضی کر گیا ہے، تو یہ تیری عبادات، تیرے اخلاق، تیرے اعمال قبر کے اندر روشنی بن جائے کہ تیری قبر کو روشن کر دیں گے، اور یہ تیری تنگ جگہ کو تاحت نگاہ وسیع کر دیں گے، لیکن اگر تو چاہتے ہیں تیری قبر وسعت پکڑ جائے، تاحت نگاہ وسیع ہو جائے، تو تجھے دنیا کے اندر رب کو راضی کرنا پڑے گا، اگر تو چاہتا ہے کہ قبر تیری روشن رہے تو دنیا کے اندر نیکیاں کرنی ہی پڑے گی، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا قبر کے اندر تجھے گھٹن محسوس نہ ہو تو تجھے دنیا کے اندر عبادت کرنی ہی پڑے گی، اگر تو چاہتا ہے کہ قبر میں تیری جنت کے کھڑکیاں کھول دی جائے، قبر تیری خوشبو سے معطر ہو جائے، تو دنیا کے اندر تجھے رب کی عبادت کرنی ہی پڑے گی، 4 آدمی تو نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا، لہذا تجھے چاہیے اپنی ہمیشگی کی زندگی میں کو خوشحال بنانے کے لیے دنیا کی زندگی کو مشکلات میں ڈالنا پڑے گا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، دنیا کے اندر انسان عیاشیاں کرنے نہیں آیا، منمانیاں کرنے نہیں آیا، جو اس کے دل میں دل چاہ وہ کرے، یہ کام کرنے یہ کر نہیں سکتا، یہ پابند ہے، یہ رب کا غلام ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اگر اس نے یہاں پر اپنی مرضیاں چلائی تو پھر یاد رکھ قبر میں تجھے تیری دنیا کا مال و متاع، خاندان طلبہ کبھی نہ تجھے نہیں بچا سکتا، تو قبر کو روشن کرنے کے لیے، تاحت نگاہ وسیع کرنے کے لیے، خوشبو سے معطر کرنے کے لیے دنیا کے اندر تجھے مجاہدات کرنے ہی پڑے، دنیا کے اندر تجھے قربانیاں دینی ہی پڑے، دنیا کے اندر تجھے نفس کے خلاف جنگ کرنی ہی پڑے گی، اور اللہ کے مان پر زندگی گزارنی پڑے گی، پھر میرے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے بنایا تمہاری اس میں جو اللہ نے پیدا کیا سایہ درخت بنا دیے، تم گرمی میں درختوں پر، اب پہلے زمانے کے اندر لوگ سفر کیا کرتے تھے جہاں پر سبزہ ہوتا، درخت ہوتے، پانی ہوتا، وہاں پر لوگ ڈیرا ڈالتے، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں رو رو کر
گڑ گڑا کر پانی کی پیاس کی بنا پر طلب کی بنا پر آپ نے اپنی بیٹی کو رگڑنا شروع کیا، آب زمزم نکل آیا، اور پھر جب پانی وہاں پر دور تک جہاں پر نام نشان نہ تھا وہاں اچانک پانی نکل آیا۔ پرندے بھی تو پیاسے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو بھوک لگتی ہے تمہاری طرف، ان کو بھی تو پیاس لگتی ہے تمہاری طرف۔ اب پرندے آسمان پر اڑ آئے پانی کو دیکھ کر۔ اب لوگ جو سفر کیا کرتے ہیں انہوں نے وہاں پڑے کہ یہ پرندے جو لگتا ہے یہاں پر پانی ہے، تو پانی کو دیکھ کر وہاں سے وہ وہاں پر آئے اور اجازت کے بعد وہاں پر خیمے لگا، وہاں پر رہنا شروع کر دیا، اور اس طرح یہ آبادی بڑھتی چلی گئی، لوگوں کا ہجوم ہو گیا اس جگہ پر۔ تو پانی اللہ کا عظیم نعمت ہے، درخت لگ گئے، سبزہ لگ گئے، تو جہاں پر درخت ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے، پرندوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے یہ درخت، تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں پہ غار، اکنان کہتے ہیں غار، یہ غار جو ہے یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ غاروں کے اندر پہاڑوں میں مضبوط غار بن گئے، اب ان غاروں میں تم پانی سے بچتے ہو، سردی سے بچتے ہو، گرمی سے بچتے ہو، اللہ نے یہ بھی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ افغانستان کے اندر رشیا آیا، حملہ کیا، جنگ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس وقت سپر پاور کون سا ملک تھا؟ عارضی دنیا عالم اسباب کے اعتبار سے، دنیاوی لیول کے اعتبار سے، جو اللہ رب العزت کے مقابلے کوئی سا سپر پاور نہیں ہے، لیکن دنیا انسان جو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس، انسان سمجھتے ہیں کہ یہ سپر پاور ہے، تو اس کے زمانے میں جو لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ سپر پاور رشیا ہے، تو رشیا نے جس وقت حملہ کیا اور افغانستان میں، تو افغانستان کا بھی جنگ کے میدان تھوڑی تھا، افغانستان یہاں تو پہاڑ تھے اس وقت بھی، اور جب امریکہ نے حملہ کیا اس وقت بھی سینکڑوں ممالک کی فوج نے آ کر افغانستان پر حملہ کیا، اور 20-30 سال لگے ذلیل ہو کر ساری دنیا کی جو ہے غرور میں ڈوبی ہوئی فوجیں واپس ذلیل ہو کر واپس پلٹے، تو وہ کس طرح بچے؟ پہاڑوں میں غار تھے، بم ان پر اثر نہیں کر سکتے، میزائل ان پر اثر نہیں کر سکتے، گولیاں ان پر اثر نہیں کر سکتے، آخر کار ذلیل ہو کر کافر واپس لوٹے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو جہاں پر چٹیل میدان ہوتے ہیں، کھلے میدان ہوتے ہیں، ان کے لیے بچاؤ کا کوئی سوال نہیں ہوتا، جلدی وہ برباد ہو جاتے ہیں، جلدی وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو غار یہ بھی اللہ رب العزت کی عظیم ہے کہ غاروں کا اندر مکانات، پہلے زمانے میں لوگ باقاعدہ غاروں میں رہا کرتے تھے، زندگیاں گزارا کرتے، تو اللہ رب العزت نے تمہاری پہاڑوں میں غار بنا، اور فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور بنائے تمہاری قمیصیں تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، اور تمہیں قمیصیں بچاتے ہیں تمہیں جنگ کے میدان کے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ذرات، یعنی اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، وَعَلَّمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، آپ کے ہاتھوں میں لوہا آتا تو موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا، جتنا آپ اسے بروڑنا چاہتے اڑ جاتا، تو آپ نے سب سے پہلے ذرات تیار کی، حضرت داؤد علیہ السلام، تو آپ نے جب ذرات تیار کی تو اس سے جنگ کے بچاؤ کے طور پر لباس تیار ہوا، اور جو چیز بنانا چاہتے وہ بنا لیتے، تو ذرات جنگ کے میدان میں بچاتی ہے انسان کس چیز سے؟ تیروں سے، نیزوں سے، گولیوں سے، تلواروں سے، ہر چیز سے ہی بچاتی ہے، تو مضبوط ہے ذرا۔ تو اللہ رب العزت نے قمیص سے کہتے ہیں ذرا کو، تو یہ ذرا ہمیں جنگ کے میدان میں بچاتی ہے لوگوں کے حملہ آور کے حملے سے، اور فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح اللہ اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے اور تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دی تاکہ تم اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود میرا اللہ فرمانا ہے میرے نبی کو مخاطب کرتا، اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو پھر اے میرے نبی فإنما علیک البلاغ المبین، آپ کے ذمے ہے واضح طور پر پہنچا دے، آپ کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کا ذمہ تھا اللہ کے پیغام، اللہ کی محبت تک پہنچا دینا، ہدایت دینا یہ نبی کے ذمہ نہیں تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام، ہدایت کا پیغام انسانیت تک پہنچانے والے تھے، باقی اللہ جس کو ہدایت دے گا جس کو گمراہ کرے گا یہ اللہ کے اختیار میں، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی کے پاس تو اتنے اختیارات ہیں جتنے اللہ نے دیے، اللہ نے اپنے کل اختیارات اپنے نبی کو نہیں دیے، اتنے ہیں
العزت نے دیے اور اتنے اختیارات کا میرے نبی نے استعمال کیا. تو ساری نعمتیں نبیوں کے پاس ہے، یہاں لوگوں کے پاس تھی، وہ سب کی سب رب کی عطا تھی، رب کی عطا. تو میرا اللہ فرمانا یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچان رہے ہیں، ثم ينکرونہا، اس کے باوجود یہ لوگ انکار کرتے ہیں. اللہ کا انکار کرنے کا کیا مطلب؟ پہچانتے بھی ہے پھر بھی رب کے قریب نہیں ہوتے، رب کی مان کر زندگی میں گزارتے ہیں. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. تو فرمایا اکثر کافرون، اکثر انکار کرنے والے لوگ کافر ہیں. جو انکار کرتے ہیں وہ اکثر ان میں لوگوں میں وہ کافر ہیں، وہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ جو ہے بغاوت اختیار کرنے والے، نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے، کھاتے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کی ناقدریاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کفر کر کر، شرک کر کر اور ذلتوں کا شکار ہو کر، شیطانی راستے پر چل کر، رحمان کے راستے کو چھوڑ کر یا اللہ کی نعمتوں کی ناقدریاں کر. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی